جب دنیا کی دو بڑی معیشتیں آپس میں ٹکراتی ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ امریکہ اور چین کی تجارتی جنگ تاریخی سطح پر پہنچ گئی ہے۔ چینی اشیاء پر 145% اور امریکی درآمدات پر 125% تک محصولات بڑھ گئے ہیں۔ لیکن آپ کے لیے اس کا کیا مطلب ہے؟ اور یہ سب کچھ شروع کیسے ہوا؟ انٹلیکچوئل پراپرٹی کے تنازعات سے لے کر سویابینز تک، اسمارٹ فون سے لے کر جوابی ٹیرف تک، یہ معاشی جنگ عالمی تجارت اور آپ کے والٹس کو نئی شکل دے رہی ہے۔ جب ہم ٹائم لائن کو توڑتے ہیں، تنازعات کے پیچھے وجوہات سامنے آتی ہیں۔ ہندوستان اور پاکستان جیسے ممالک بھی کراس فائر میں پھنس گئے ہیں۔ اب یہ تجارتی جنگ سے بڑھ کر ورلڈ ڈومینیشن کی لڑائی بن چکی ہے۔ تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں اور آج کے ٹاپک پر مزید تفصیلات جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عثمان ناصر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل MG اسٹوڈیوز۔ ناظرین، سب سے پہلے ہم ٹیرف کے بارے میں جان لیتے ہیں کہ ٹیرف کیا ہے اور اس کے فائدے اور نقصانات کیا ہیں، تاکہ آپ کو ویڈیو کو سمجھنے میں آسانی ہو سکے۔ ٹیرف ایک ٹیکس ہے جو حکومت کی طرف سے دوسرے ممالک سے امپورٹ کردہ سامان پر لگایا جاتا ہے۔ اسے غیر ملکی پروڈکٹس کو مزید مہنگی کرنے کا ایک نیا طریقہ سمجھیں، تاکہ اپنے ملک کی مصنوعات زیادہ کمپیٹیٹیو نہ بن جائیں۔ مثال کے طور پر اگر امریکہ چینی سٹیل پر 25% ٹیرف لگاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ چین سے سٹیل امپورٹ کرنے والی امریکی کمپنیوں کو اصل قیمت کے اوپر 25% ٹیکس ادا کرنا پڑے گا۔ اس وجہ سے وہ چائنا کی بجائے امریکی سپلائر سے سٹیل خریدنے کو ترغیب دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہر کنٹری اپنے ڈومیسٹک انڈسٹریز کو سپورٹ کرنے کے لیے یہ قدم اٹھاتی ہے۔ ٹیرف مختلف مقاصد کو پورا کرنے کے لیے اپلائی کیا جاتا ہے۔ باہر ممالک سے امپورٹ شدہ اشیاء کو ڈسکریج کر کے ڈومیسٹک انڈسٹریز کو پروٹیکٹ کرنا ہے، حکومت کے لیے ریونیو جنریٹ کرنا اور دوسرے ممالک پر دباؤ ڈال کر ٹریڈ نیگوسیشن سے فائدہ اٹھانا ہے۔ تو اب ہم بات کرتے ہیں کہ یہ تنازع شروع کیسے ہوا۔ چائنا اور US کی تجارتی جنگ کا باضابطہ آغاز 2018 میں شروع ہوا، جب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے چائنا پر انفیئر تجارتی طریقوں اور انٹلیکچوئل پراپرٹی کی چوری اور بڑے پیمانے پر تجارت عدم توازن کا الزام لگایا۔ 2025 کو تیزی سے آگے بڑھتے ہوئے ٹیرف تاریخی بلندیوں پر پہنچ گئے۔ چینی اشیاء پر 145% اور امریکی سامان پر 125% ٹیرف لگا دیا گیا، کیونکہ دونوں ممالک ایک دوسرے کے خلاف جوابی کارروائیاں کر رہے تھے۔ بڑھتے ہوئے ٹیرف، وقت کے ساتھ ٹیرف میں مسلسل اضافہ ہوتا گیا۔ مثال کے طور پر اپریل 2025 میں ٹرمپ نے چینی درآمدات پر ٹیرف بڑھا کر 125% کر دیا اور چین نے امریکی سامان پر اپنے 125 ٹیرف کے ساتھ جواب دیا۔ ان اقدامات سے دونوں ممالک کے درمیان تجارت میں زبردست کمی آئی اور جس سے دنیا بھر کی صنعتیں متاثر ہوئیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ کے تحت 185 سے زائد ممالک اور خطوں پر محصولات عائد کیے گئے ہیں، جن میں پاکستان، بھارت، چین، یورپی یونین اور جاپان جیسے بڑے تجارتی شراکت دار شامل ہیں۔ یہ محصولات ٹرمپ کے تحفظ پسند تجارتی ایجنڈے کا حصہ ہیں، جس کا مقصد تجارتی عدم توازن کو دور کرنا اور امریکی صنعتوں کی حفاظت کرنا ہے۔ اب ہم ان کنٹریز کے بارے میں جانتے ہیں جس پر ٹیرف لگایا گیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے مختلف کنٹریز پر مختلف ٹیرف لگایا، جس میں پاکستان پر ٹوٹل 58% ٹیرف کا حوالہ دیتے ہوئے اس کا آدھا یعنی 29% ٹیرف لگایا۔ یہ پاکستان کے ٹیکسٹائل سیکٹر کو بہت زیادہ متاثر کرتا ہے، جس سے امپورٹ ایکسپورٹ میں سالانہ تقریباً $1 سے $2 بلین کا خطرہ ہے۔ ہندوستان میں ٹیکسٹائل، مشینری اور کیمیکل جیسی اشیاء پر 26% ٹیرف لگایا گیا۔ چینی درآمدات پر ٹیکنالوجی اور الیکٹرانکس پر اضافی ڈیوٹی کے ساتھ 34% ٹیرف لگایا گیا۔ چنانچہ جوابی کارروائی پر تقریباً 60 ممالک نے امریکی اشیاء پر محصولات عائد کیے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ یہ سارے ٹیرف کا نتیجہ کیا نکلا۔ ٹرمپ کی جارحانہ ٹیرف پالیسیوں نے مختلف شرحوں کے ساتھ 185 سے زیادہ ممالک کو نشانہ بنا کر عالمی تجارتی حرکات کو نئی شکل دی۔ پاکستان اور بھارت جیسے ممالک کو اب بڑھتی ہوئی کشیدگی کے درمیان اپنی امپورٹ ایکسپورٹ کمپٹیشن کو برقرار رکھنے میں اہم چیلنجوں کا سامنا ہوگا۔ ناظرین، اب ہم اکنامیکلی امپیکٹ دیکھتے ہیں کہ ٹیرف کا اکنامیکلی امپیکٹ US پہ کیا آیا۔ زیادہ ٹیرف کا مطلب ہے مینوفیکچررز اور صارفین کے لیے زیادہ لاگت۔ 2025 تک امریکی گھرانوں کی قیمتوں میں اضافے کی وجہ سے $1300 فی سال کے اوسط اضافی اخراجات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اسی لحاظ سے ہم چائنا پر امپیکٹ دیکھتے ہیں۔ چین میں صنعتی ترقی سست ہوئی ہے، مینوفیکچرنگ میں بے روزگاری کا اضافہ ہوا ہے اور گھریلو استعمال پر انحصار میں اضافہ ہوا ہے۔ چین نے بھی الیکٹرانکس اور دفاعی صنعتوں کے لیے ضروری نایاب زمینیں، معدنیات کی برآمدات پر پابندی لگا کر جوابی کارروائی کی ہے۔ اب ہم گلوبل اکنامک امپیکٹ کی طرف آتے ہیں۔ تجارتی جنگ نے دنیا بھر میں سپلائی چین میں خلل ڈالا ہے۔
جس کی وجہ سے اسٹاک مارکیٹ میں انسٹیبلٹی اور انفلیشن کے دباؤ ہیں۔ کچھ ممالک جیسے ویتنام اور تھائی لینڈ نے مینوفیکچرنگ میں اضافہ سے فائدہ اٹھایا ہے، کیونکہ کمپنیوں نے پیداوار کو چین سے ہٹا کر ان ممالک میں شفٹ کر دیا ہے۔ اگر ہم جیو پولیٹیکل موٹیویشنز کی بات کریں تو امریکہ چین کی تکنیکی عروج کو اس کے عالمی اثر و رسوخ کے لیے خطرے کے طور پر دیکھتا ہے۔ AI اور 5G ٹیکنالوجی جیسے شعبوں میں چینی غلبے پر تشویش نے سخت اقدامات کو ہوا دی ہے۔ چین کے لیے تجارتی جنگ امریکہ کی طرف سے اس کی خود مختاری اور اقتصادی ترقی کو کمزور کرنے کی کوشش کی نمائندگی کرتی ہے۔ اب ہم کچھ اسپیسیفک سیکٹرز پر بات کرتے ہیں جن پر ٹیرف عائد کیا گیا۔ جن اہم صنعتوں کو ٹیرف کا نشانہ بنایا گیا، ان میں زراعت، ٹیکنالوجی، توانائی اور آٹومیٹو شامل ہیں۔ چین نے امریکی سویابین اور پورک کے گوشت پر محصولات عائد کیے ہیں۔ امریکہ نے چینی الیکٹرانکس کو نشانہ بنایا، لیکن صارفین پر براہ راست اثر انداز ہونے سے بچنے کے لیے سیل فون جیسی اشیاء کو خارج کر دیا۔ ابھی لیٹسٹ اپڈیٹ سے پتہ چلتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے ٹیمپریری طور پر الیکٹرانکس سے ٹیرف کو ہٹانے کا فیصلہ کیا ہے۔ اپنی انتقامی حکمت عملی کے ایک حصے کے طور پر چین نے الیکٹرانکس اور دفاعی صنعتوں کے لیے نایاب زمینی معدنیات کی برآمدات کو محدود کر دیا ہے۔ اس اقدام نے عالمی سطح پر سپلائی چین میں خلل پیدا کر دیا ہے۔ بہت سی امریکی کمپنیوں نے اعلیٰ ٹیرف کی وجہ سے سپلائی چین دوسری ایشیا ممالک جیسے ویتنام اور ہندوستان میں منتقل کر دیے ہیں، جس سے دونوں ممالک کے درمیان طویل مدتی اقتصادی علیحدگی کے خدشات بڑھ گئے ہیں۔ اگر ہم ان ساری باتوں کا ایک رزلٹ آپ کے سامنے پیش کریں، امریکہ اور چین کی تجارتی جنگ صرف ٹیرف کے بارے میں نہیں ہے، یہ طاقت، سیاست اور عالمی تجارت کے مستقبل کے بارے میں ہے۔ اب جب آپ سمجھ گئے ہیں کہ ٹیرف کیا ہے اور وہ اس تنازع کو کس طرح تشکیل دے رہے ہیں، تو آپ کے خیال میں آگے کیا ہو سکتا ہے؟ اس کا کوئی حل ہوگا یا طویل عرصے کا تناؤ پیدا ہوگا؟ تو یہاں پر ہمارے سفر کا اختتام ہوتا ہے۔ آپ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں کر سکتے ہیں۔ تو چلیے ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ شکریہ۔